بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جسے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آج وہ نشانی فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہے۔ آج ہم اس نشانی کو فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے۔ بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس روح زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے جس کی جانب عبادت کرنے کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اس مسجد کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فلسطین کے ایک سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اس طرح یاجوج ماجوج کا فساد شروع ہوگا۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے۔ بیت المقدس پر یہودیوں کا قابض ہونا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کو لے کر جو نشانیاں بتائی تھیں وہ آج تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جس کے بعد دجال کا نزول ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا فلسطین پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ آ جائے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودی کا ہمیشہ سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیں۔ پچھلے کئی سالوں سے یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑ دیے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس قدر کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز تک بلند نہ کر سکیں۔ اب تک وہ فلسطین کے 28% زمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں، اور فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی ایسا بچا ہے جو آزاد ہے۔ باقی کے حصے کو اسرائیل اپنی زد میں شامل کر چکے ہیں، اور یہی عالم رہا تو ایک دن اسرائیل پورے فلسطین پر قبضہ کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، اس کا دن، اس کا سال، اس کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں ضرور ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت بہت قریب ہے جب سارا کفار متحد ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا، اور آج ہم ایسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت اسلحہ نہیں ہوں گے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود مسلمان کمزور ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو فرمایا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہودیوں کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دے گا۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم امریکہ سے ڈر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے سارے کاروبار بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ سب سن کر ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت مسلمانوں کی ایسی حالت کیوں ہوگی؟ مسلمان اس حالت میں کیوں پہنچیں گے؟ یہ سب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت مسلمان دنیا سے پیار کرنے لگیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے، اور آج کوئی شک نہیں یہ سب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، موجودہ حالات میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو مسئلہ درپیش ہے، در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن افسوس آج پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان فلسطینیوں کی مدد کر سکے۔ 57 مسلم ممالک ہونے کے باوجود کوئی بھی ملک فلسطین کی آواز بننے کو تیار نہیں، جبکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ہر یہودی ملک تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے مسلمانوں اور مسلمان ممالک کو اللہ تعالیٰ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت اور طاقت دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی ہمت دے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔